سر ثانیہ گل پلازا کے اوپر جہاں پر صوبائی حکومت تحقیقات کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے وہیں پر متاثرین کو بھی کمپنسیٹ کرنے کے حوالے سے ایک واضح پلان تو سامنے آ چکا ہے، لیکن ابھی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ لاہور سے بھی خصوصی تحقیقاتی ٹیم کراچی پہنچی ہے جس نے اس جگہ کا معائنہ کیا ہے۔ کیا صوبائی حکومت اور پنجاب کی حکومت کے جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ مل کر ان تحقیقات کو آگے بڑھا رہی ہیں؟ یہ کس وجہ سے ضرورت پیش آئی کہ لاہور سے بھی ایک خصوصی ٹیم کو کراچی آنا پڑا ہے؟ بھائی میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کراچی میں کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو سندھ گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر تو کوئی اور گورنمنٹ یہاں آ کے نہیں کچھ کر سکتی۔ اگر انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ہیلپ مانگی ہے تو ان کا دونوں حکومتوں کا آپس میں معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ ایک سانحہ تو ہوا اور ساری جانیں بھی ضائع ہوئیں، لیکن پورے ملک کے لیے ایک ویک اپ کال ہے یہ۔ جی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ پنجاب میں پرٹیکولرلی، لیکن آئی ایم شیور کہ دوسری جگہوں پہ بھی جو پریپیئرڈنیس کا ہمارا ایک کنسیپٹ تو ویسے تو ٹھیک ہوتا ہی ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ تیاری نہیں ہوتی جو کہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک ویک اپ کال ہے ہمیں ہر جگہ پہ، اسلام آباد ہو چاہے وہ باقی صوبوں، خاص کر جو بڑے شہر ہیں، ہائی رائزز ہوتی ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں، جی وہاں پہ جو یہ سارا فائر ایگزٹس کا سلسلہ، فائر ایکسٹنگوشرز کا سلسلہ، فائر بریگیڈس کا سلسلہ، اس سب کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور جو اس ساری سانحہ سے کم سبق ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو سکتے، ہم ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے۔ صرف جب ایک ایمرجنسی آ جاتی ہے تو پھر ہر ایک کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی ہم اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس پہ کوئی بھی کمپرومائز اب نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو سر ہم توقع پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کراچی کے اندر بھی بہت سی ہائی رائز عمارتیں ہیں جہاں پر اب ڈیفینیٹلی ایک سیفٹی کا آڈٹ ہوا ہوگا، تو ان عمارتوں کو بھی مستقبل میں فائر سیفٹی کا آلات سمیت تمام ایس او پیز کے حوالے سے کمپلائنس انشور کرنے کے لیے صوبائی حکومت اور متعلقہ ادارے کام کریں گے، اور تاکہ فیوچر میں کوئی ایسا سینیریو سامنے نہ آئے جہاں پہ ایسی وائلیشن سامنے آئے اور بعد میں انسانی جانوں کو ضیاع بھی ہو اور بہت دکھ بھی ہو۔ دیکھیں صرف یہ بات نہیں ہے کہ پریپیئرڈنیس، ظاہر ہے جو چیزیں میں نے گنوائی وہ تو ہمیشہ پرووائڈ فور ہونی چاہیے، اور اس میں نہ صرف گورنمنٹس جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں، لیکن جو مالکان ہیں اور جو ریزیڈنٹس ہیں ان سب نے ویجیلنس کرنی ہوتی ہے۔ بالکل اب صحیح۔ یا جو ایس او پیز ہیں اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنا ہوتا ہے۔ یہ دروازے، فائر ایگزٹس اگر بلاک ہو جائیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے خاص کر جہاں زیادہ کنجسٹڈ ایریاز ہو جاتی ہیں کہ وہاں پہ پھر جو کمرے جو کہ ایگزٹ روٹس ہوتے ہیں اس کو بھی استعمال کر کے جو ہے اس میں سے پیسہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب ہم جو ہے وہ کسی صورت میں بھی یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے۔ گورنمنٹ نے بھی اسٹرکٹ ایکشن لینا ہوگا، اور جو تاجر ہیں اور مالکان ہیں، چاہے وہ ریزیڈینشیل ہو چاہے وہ کمرشل ہو ایریا، اس پہ بغیر کسی کمپرومائز کے یہ سارے ایس او پیز کو فالو کرنا بالکل ہوگا۔ ٹھیک۔ سر کافی عرصے سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بہت سی ایسی سجیشن سامنے آتی ہیں، وفاقی وزراء ایسے بیانات دیتے ہیں بالخصوص جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے بھی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ وفاقی حکومت کی سطح کے اوپر کہیں کوئی کنسیڈریشن ہے کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ معاملات کو ری وزٹ کیا جائے۔ ادھر سے ایم کیو ایم بھی یہ بڑا پرزور مطالبہ کر رہی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے اپنی اہم ترین اتحادی جماعت پیپلز پارٹی سے کوئی ایسی مشاورت کی ہے جس میں آپ کو لگے کہ کچھ ایسے اقدامات آنے والے دنوں میں ہونے جا رہے ہیں 28ویں ترمیم کے ذریعے سے جس سے موجودہ جو صوبائی خود مختاری ہے وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اس پہ بہت واضح ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور ایک فیڈریشن جو ہے وہ فیڈریشن کے طور پہ ہی چل سکتا ہے۔ وہ کہ ایک یونیٹری فارم آف گورنمنٹ یا کوئی عامروں کے زمانے میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر تو ایک ہی ملک ہوتا ہے سب کچھ، لیکن ہم نے جو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں ماضی میں بھی، ون یونٹ بنایا، نتیجہ کیا ہوا کہ ہم سے جو ہے ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو اس قسم کے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ باقی
اب گورنمنٹس کے بھی آپ نے دیکھا خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد پھر لا منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ تو ان کا ذاتی اوپینین ہے، جی گورنمنٹ کا اوپینین نہیں ہے، پھر رانا ثناء اللہ نے بھی یہی بات ریپیٹ کی. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ وہ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں. جو ریسورسز کی ٹیم ہے جی سیشن کی، جی بات وہاں پہ آتی ہے جو ٹارگٹ رہی ہے، ہوں، کیونکہ ڈفرینٹ فورسز جو ہیں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. لیکن بجائے اس کے کہ ہم اوور آل پائے کو بڑھانے کی کوشش کریں، ہم آپس میں اگر ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، نہ کرو کچھ مطلب، یا لا اینڈ آرڈر، یہ صوبوں کے پاس جو بیسک پبلک سروس کے ایشوز ہیں وہ سب صوبوں کے پاس ہوتے ہیں. تو وہاں سے پیسے کاٹ کے اور لے کے جانا بالکل کسی صورت میں بھی فرسٹ آپشن تو نہیں ہو سکتا نا. بالکل ایسے بات ساری یہ ہے کہ فسکل سپیس ضرور جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، جی کیونکہ گورنمنٹس نے اوور پیریڈ آف ٹائم فرسٹ آف آل تو جتنا قرضہ لیا ہے، اب وہ بھگت رہے ہیں اس ساری چیز کو، کہ اب ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ سب سے بڑا چنک ہو گیا ہے ایگزیکٹلی ہمارے بجٹ کا، اور وہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ انٹرسٹ پیمنٹس جتنی کرنی ہوتی ہیں گورنمنٹس کو، وہ سکویز کر رہی ہیں اب دوسری چیزوں کو. تو دوسرے نمبر پہ اگر ڈیفنس آتا ہے، پھر پینشنس آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ آ رہا ہے. تو ہمیں بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے نا، کہ کہاں کہاں ہم بچت کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ کاسمیٹک چیزوں سے اب کام نہیں چلے گا کہ جی جو ہے وہ آپ جو ہے چائے بسکٹ بند کر دیں آفس. اب تو وی ہیو ٹو ٹیک ریئل ڈیسیشنس، اور بالکل ریئل ڈیسیشنس یہ ہیں کہ ہم نے ایک تو جو ریلائنس ہے آن لونس، جی وہ کم کرنا ہوگا نا. بوروئنگ از ناٹ انکم. ایگزیکٹلی تو راستے ہیں، وہ چنک ہے ڈیولپمنٹ کا، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جاتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ بالکل آپ صحیح چھوڑ دیں کہ سیاسی مفاد والے جو پروجیکٹس ہیں ان کو ڈراپ کریں، جو کمرشلی وائبل پروجیکٹس ہیں اس پہ آئیں نا، تو خود بخود آپ کا پی ایس ڈی پی میں وہ گیپ آپ کو مل جائے گا. اسی طرح سے ہم کیوں نہیں اپنے جو پورا ڈیٹ پروفائل ہے جی اس کو دیکھتے کہ آپ اگر یہ ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں نا. ان کو جہاں جہاں پاسبل ہو انٹرسٹ ریٹس کم والے پہ آپ لے آئیں. تو دیر آر ویز آف ڈوئنگ اٹ، بجائے جیسے میں نے کہا ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی بجائے ہم ان چیزوں پہ پہلے جائیں بالکل جہاں ایسے سے ہمیں سیونگ ہو بالکل سکتی ہے. ٹھیک تو سر آپ کو کچھ تو بریدنگ سپیس مل جائے گا. درست آپ نے سر، یہ بڑی ویلیوبل سجیشنز ہیں کہ آپ پاکستان پیپلز جی پارٹی کی لیڈرشپ اپنی اتحادی جماعت نون لیگ کو بھی یہ اپنی سجیشنز، اپنے آبزرویشنز کیا ان تک پہنچاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو کافی عرصے سے یہ بات کرتی آئی ہے کہ ہم کو بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں ہم ان چیزوں کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. صوبے بھی بیٹھیں، ایک تو خیر این ایف سی کی اپنی جو کمیٹیز بنی ہیں ان کا بھی یہ ٹاسک ہے، لیکن آؤٹ سائڈ آف دیٹ بھی، اور ہم یہ والنٹیئر کر چکے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے علم میں خود لا چکا ہوں، بلاول صاحب لا چکے ہیں کہ ان چیزوں کے کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے جس میں وہ ون ون ہونا چاہیے. مے بی لانگ ٹرم میں ہمیں اور طریقے سے بھی سوچنا ہوگا، لیکن شارٹ ٹرم میں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں اور اس کا راستہ نکال سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے، اور اس کے لیے فرینکلی اس وقت سپورٹ بھی نہیں ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے 18th امینڈمنٹ میں وہ چیزیں ریورس کر دیں، تو بہتر ہے کہ ہم اور راستے ڈھونڈیں.